السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور جب رخصت ہوں تو بہترین دعا ہے کہ دوسرے کو ایمان کی دعا دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اور آپ اگر دوسروں کو یہ دینے کا رواج بنائیں گے تو دوسرے آپ کو اس طرح کی دعا دیں گے۔ اب دوسرے جب آپ کو دعا دیں گے تو کسی وقت یہ دعا قبول ہو جائے گی تو دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے گا، اور ایمان کے ساتھ موت بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب ایمان کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے گا تو بندے جو ایمان کے ساتھ بندہ ہوتا ہے اس سے گناہ نہیں ہوتے، تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی، دنیا میں بہتری ہو جائے گی، صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہو جائے گا۔ اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے، ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے، تو الحمدللہ جو قبر کا دروازہ ہے وہ امن و سکون سے کھلے گا، اور اللہ کی رحمت وہاں ہوگی، اور اس طرح اگلی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے ایمان کے ساتھ دنیا میں رہنے کی دعا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی کی دعا آپ دیا کریں اور لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ایمان کی جگہ ہمارا دل ہوتا ہے، اور دل کو آپ اللہ کے ذکر سے سیراب ضرور کیا کریں، کیونکہ جب آپ دل کو اللہ کے ذکر سے سیراب کریں گے تو دل جو ہے وہ پرسکون ہوگا، اس کے اندر جو ایمان ہے ماشاءاللہ وہ ترقی پائے گا، اور اس میں لذت آئے گی جو آپ کو محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ تو ایمان جو ہے اس کی ترقی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو دل بھی سکون پائے گا۔ جب آپ کا دل سکون پائے گا تو سارے اعضاء جسم کے وہ بھی پرسکون ہو جائیں گے، کیونکہ دل تمام اعضاء پر کنٹرول کرتا ہے، اس لیے دل سکون میں آ جائے گا تو اعضاء جو ہیں جسم کے وہ بھی پرسکون ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ حدیث پوری ہو جائے گی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ تو پھر آپ کے ہاتھ اور زبان سے اور آپ کے جسم کے اعضاء سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں گے، دنیا بہتر، آخرت بہتر، ماشاءاللہ۔ اللہ کے نام سے ہی ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کا دروازہ اللہ پر ایمان سے کھلتا ہے۔ جب اللہ پر یقین کامل ہو جاتا ہے تو بندہ پھر آمنت باللہ کہتا ہے۔ جب آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا، تو اللہ کی پہچان کرتا ہے۔ اللہ کی پہچان اللہ کے ناموں سے ہوتی ہے۔ آج ہم اللہ کا نام علیم پڑھیں گے، علم والا۔ جو علم والا ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ سے ہی علم آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ علم ہے جو ہمیں عطا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کی کتاب جو ہے قرآن پاک، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک وہ علم ہے جو نہ صرف ہماری دنیا کو بہتر بناتا ہے بلکہ آخرت کی تیاری میں بھی ہمیں مکمل مواد فراہم کرتا ہے، اور ہماری زندگی کی حرکات کو بھی اس راہوں پر لے آتا ہے جو دوسروں کے لیے پرسکون ہو جاتی ہیں، دنیا میں بھی بہتری ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی یہ علم ہمیں عطا فرمایا۔ جس طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علم القرآن، اللہ نے فرمایا نا دوسری آیت میں، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے آپ کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ ماشاءاللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پھر
علمہ بیان، پھر اس کو بات کرنے کا علم دیا کہ کس طرح سے بات کرے، بات کرنے کا گر سکھایا، بیان کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اتنا مہربان ہے ہم پر، الحمدللہ۔ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے، ماشاءاللہ۔ بندے کو علم جتنا بھی زیادہ مل جائے، بندہ ہر وقت یہ عرض کرے کہ یا اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سارا علم تو آپ کے پاس ہے، میں تو ایک قطرہ بھی نہیں لے سکا۔ تو بندہ اپنے علم پر فخر، غرور، تکبر نہ کرے، ورنہ اس کا علم بھی چلا جاتا ہے اور پھر اس علم پر بندے کا عمل بھی نہیں ہوتا، اور دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو علم اللہ دے اس کا شکر ادا کرے، بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، فخر، غرور، تکبر نہ کرے، کیونکہ تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے علم جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پک اینڈ چوز کر لو، یعنی آپ چن لو کون سی چیز آپ لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے علم کو پسند کیا کہ میں یا اللہ مجھے علم عطا فرما۔ اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تمام مخلوق پر حکومت عطا فرمائی، ماشاءاللہ۔ یہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ اور آپ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت فرشتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آپ جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد اس طرح فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا تو پاک ہے یا اللہ، لا علم لنا، ہمیں تو علم ہے ہی نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے ہم تو بس وہی جانتے ہیں۔ انکا، بے شک تو، انت العلیم، تو ہی علیم ہے، علم والا ہے، حکیم، تو ہی حکمت والا ہے۔ علم و حکمت یا اللہ تیرے پاس سے آتی ہے اور تو ہی عطا فرماتا ہے، ہم تو اس قابل ہیں ہی نہیں۔ یہی دعا جو ہے تمام متقی لوگ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت کے وہ طلبگار بن جاتے ہیں کہ یا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جب وہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ چاہے کہ اس کو علم خالص ملے، یعنی خالص علم سے مراد ہے کہ وہ علم جو نیکیاں ہی عطا کرے، یعنی اتنی نیکیاں جس سے نیکیوں سے ضرب کھا کے اور وہ ماشاءاللہ بڑھتی جائیں، اس طرح کی نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اس آیت کی ایک تسبیح اگر آپ روزانہ کر سکیں تو کسی وقت بھی کر لیں، تو انشاءاللہ اس کو اگر آپ روٹین بنائیں تو انشاءاللہ آپ کو علم ہی وہی ملے گا جو آپ کو صراط مستقیم پر رکھے گا، اور اس پر عمل کی توفیق بھی مل جائے گی، پھر دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گی۔ آیت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اسی کو پڑھنا ہوگا درود شریف اول آخر کے ساتھ 100 دفعہ روزانہ، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھنا کتنی رحمت ہوتی ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو اس آیت کو جب آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خشوع خضوع ملے گا، رحمت ربی ملے گی، بڑا مزہ آئے گا زندگی کا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ کے پاس سارا علم موجود ہے۔ آپ جو کچھ چھپاتے ہیں نا، اور چاہے وہ آپ دلوں میں چھپاتے ہیں، چاہے بیان نہیں کرتے، چاہے بندے کے اندر ذہن میں وہ بات ابھی بنی نہیں ہے، اللہ کے پاس پہلے وہ پتہ ہوتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 5 پڑھ کے دیکھیں، اس کے ایک حصے میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعلم ما یسرون، اللہ جانتا ہے جو آپ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو آپ ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ سب کو جانتا ہے۔
انہو بے شک اللہ تعالیٰ علیم، اللہ علم رکھتا ہے بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے سینے میں ہے، دل میں ہے، وہ اللہ کو سب معلوم ہو جاتا ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے بندے کو بنایا ہے۔ اللہ بندے کی ساری نفسیات کو جانتا ہے، اس کی ہر راز کو جانتا ہے، اس کی ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ کی شان ماشاءاللہ بہت بلند ہے، اور یہ جو نظام ہے اللہ کا، یہ نظام شمسی کی اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ اسی طرح کے کوئی نظام دنیا میں چل رہے ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے سورج ہیں، کتنی دنیاویں ہیں، تو یہ تو ایک ہے، کیونکہ اگر ایک دنیا سے زیادہ، اگر ایک ہی دنیا ہوتی تو پھر الحمدللہ رب العالم ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین ہے تو اس کا مطلب بہت ساری دنیا میں ہیں، تو یہ زمین ایک حصہ ہے، بہت کچھ اور ہے، تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کائنات ہر جگہ پر رحمت فرمایا، رحمت للعالمین فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بن گئے، ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کرم ہو گیا۔ اب دیکھیں سورج جو ہے، سورج کی خاندان اور سورج کی یہ جو ہم زمین پر رہتے ہیں، یہ شمسی توانائی ہے ساری، اسی کے ساتھ کام چلتا ہے۔ اگر سورج غائب ہو جائے تو نہ کوئی خوراک بنے، نہ ہمارا کھانا پینا، اور یہ پھل فروٹ سبزیاں اور کچھ بھی کھانے پینے کا نہ ہو، بندہ مر جائے۔ تو یہ سورج کے نظام جو ہے یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسی پر نظام چلتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں یہ مثال دے کر ایک مثال دی ہے، کیونکہ ہمارے پاس زمین ہے تو اسی کا سورج کا خاندان ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو اس سسٹم کو، اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز الحکیم عزیز العلیم۔ اللہ نے فرمایا وہ شمس، اور جو سورج ہے، تجری چلتا رہتا ہے، لمستقر لہا اس ٹھکانے پر، اس مقررہ راستے پر جو اللہ نے مقرر کیا ہے، یعنی کہ یہ اس مدار میں، اس آربٹ میں یہ چلتا رہتا ہے جس میں اللہ نے اس کو مقرر کر کے بتا دیا ہے کہ یہ تیرا راستہ ہے، اس پر چلنا ہے۔ تو سورج صرف اسی پر ہی چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کا حکم مانتا ہے۔ ذالک تقدیر یہ مقدر ہے، اس کا نظام ہے جو کہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ عزیز العلیم، اللہ غالب ہے اس پر، اور اللہ تمام کائنات پر غالب ہے، اللہ کا غلبہ ہے ہر چیز پر، جو چاہے وہ کرا کر دے، اور علیم وہی جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، تو اللہ اتنا مہربان ہے، تو اللہ کی شان ہے، یہ علیم اس کا نام ہے، اور اس کے نام سے دیکھیں آپ، بندہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کا پیٹ پھولتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی اللہ بچے کی حالت ماں کے پیٹ میں جو ہوتی ہے، پھر اس کا پیٹ بڑھتا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جس کو اللہ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، یہ عورتیں جو وہ بچہ پیٹ میں رکھتی ہیں اس کو اللہ جانتا ہے، وما تغید الارحام، کہ وہ جو ہے نا، جب وہ تغید کا مطلب سکڑتا ہے، یعنی اس کو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، وما تزداد، اور جب وہ پیٹ اس کا بڑھتا ہے اور بچہ اس کے اندر ہو تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اندر کیا سلسلہ ہے، بچے کی کیا حالت بن رہی ہے، کون سے مرحلوں سے گزر رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور اللہ نے اس مقدار کا مطلب اندازے رکھے ہوئے ہیں کہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا، دوسرا یہ، اس طرح سے بچہ وہ جب پوری حالت میں بن جائے گا پھر دنیا میں آتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اس نظام کو دیکھیں بیان بھی فرما دیا۔ اللہ بہت مہربان ہے، یہ سب علم اس کے پاس ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، کرم فرمانے والی ذات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کا دن جب ہوگا نا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب انسانوں کو جمع کرے گا، تمام رسولوں کو جمع کرے گا، تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، تمام انسان جمع ہوں گے۔ پھر رسولوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نے میرا پیغام ان تک نہیں پہنچایا تھا لوگوں تک،
پھر وہ عرض کریں گے پہنچایا تھا. پھر وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا ان لوگوں کا کیا ریسپانس تھا، یعنی لوگوں نے پھر کیا جواب دیا تھا. تو وہ اللہ کے نیک بندے جو وہ عظیم انسان جو اللہ کے پیغمبر ہوں گے وہ عرض کریں گے تو علام الغیوب ہے، تو غیبوں کا جاننے والا ہے، ہم تو اتنا نہیں جانتے. اس منظر کو اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یعنی قیامت کا دن، یجمع اللہ الرسل، اس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا رسولوں کو. فیقول، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، ماذا اجبتم، یعنی جب تم نے پیغام پہنچایا تھا تو پھر انہوں نے کیا کہا، یعنی ان لوگوں کا کیا ریسپانس تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا، انہوں نے اس کے بدلے میں کیا جواب دیا تھا. قالو، تو وہ عرض کریں گے، لا علم لنا، ہمیں تو علم نہیں ہے. انکا، بے شک تو، انت یعنی تو، علام الغیوب، تو ہی سب سے بڑھ کر غیبوں کا جاننے والا ہے. ماشاء اللہ، دیکھیں کیسا خوبصورت جواب ہے. اور آج ہم بھی اگر یہی سمجھیں کہ ہم جو ہے نا اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، اور ہم اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ ہمیں علم عطا فرماتا ہے، یہ اس کی رحمت سے ہمیں علم ملتا ہے. اگر علم کی کمی ہے تو کوئی بات نہیں، روزانہ آپ ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح یا علیموں کی پڑھ لیا کریں. ہر نماز کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا علم عطا ہوگا کہ حتیٰ کہ آپ کے ساتھ جو ہونے والے معاملات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلتے جائیں گے. ماشاء اللہ. اور اسی طرح اگر کوئی بندے کی یادداشت کمزور ہے اور وہ علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ 41 دفعہ روزانہ وہ پڑھے، یا علیم رب زدنی علما، یا علیم رب زدنی علما، یا علیم رب زدنی علما. انشاءاللہ 41 دن تک پڑھے تو اس کی یادداشت بہتر ہو جائے گی، اس کا ذہن جو ہے وہ ایمان اور اسلام کی طرف وہ لگ جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اسی طرح اگر ایک عادت بنا لیں روزانہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد یا علیمو یا علیمو یا علیمو ایک تسبیح روز پڑھ لیا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا علم عطا فرمائے گا جو آپ کو دنیا اور آخرت میں راہ راست پر رکھے گا اور فائدہ عطا کرے گا. یعنی دنیا میں آپ کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہو جائے گا اور آخرت میں کامیابی ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہاں گئی ہوگی، ہم بڑی تلاش کرتے ہیں ملتی نہیں ہے، تو اللہ کا نام یا علیم ہو یہ آپ پڑھیں 500 دفعہ، پھر سو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر پہلی رات نظر نہ آئے دوسری رات تیسری رات تک نظر آ جائے گا کہ وہ کہاں چیز پڑی ہے کہاں پہ ہے، سب معلوم ہو جائے گا. تو لیکن آپ نے سونا ہے وضو کے ساتھ اور جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا اچھا اور برا انجام دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سوتے وقت یا علیمو یا علیمو 1100 دفعہ پڑھیں، 1100 دفعہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ رات کو سوئیں گے تو خواب کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بہتر ہے نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ پر عیاں کر دے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. یہ اللہ کا نام علیم، علم والا. پھر آپ کے پاس جو علم آ جائے پھر وہ آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ضرور کام کرنا ہے اور کچھ سخاوت بھی کرنی ہے، کیونکہ علم جب آپ کے پاس آ جائے تو کچھ علم مفت میں بھی تقسیم کر دیا کریں لوگوں کو، اور کچھ علم اگر آپ پیسے دے کے کریں گے، جیسے کوئی ملازمت ہے اور ٹیچر بن جاتا ہے، کوئی استاد بن جاتا ہے، تو وہ تو صاف ظاہر ہے اس کے پیسے تو ملتے ہیں. کچھ علم آپ مفت میں بھی جو ضرورت مند ہیں ان کو ضرور وہ مفت میں بھی تقسیم کیا کریں، اور کوشش کیا کریں دین کا علم، دنیا کا علم جو بھی آپ کو اللہ عطا کرتا ہے دوسروں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم عطا فرمائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں ہے کہ جو رشک ہے، یعنی کہ جو ایک ہوتا ہے نا حسد، ایک ہوتا ہے رشک.
رشک کا مطلب ہوتا ہے بندے کا دل کرنا کہ میں بھی وہ کام کروں. تو دو چیزوں میں جائز ہے. ایک علم، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، اس میں جو علم حاصل کرتا ہے پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے، پہنچاتا خیرات جیسے تقسیم کرتا رہتا ہے. تو ایسے بندے کو دیکھ کر بندے کا دل کرے کہ میں علم حاصل کروں اور آگے پہنچاتا جاؤں لوگوں کو. تو یہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے. پھر علم اور زیادہ ملتا ہے، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے بندے پر. تو اس طرح سے علم ملے اس کو پہنچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مجھ سے اگر ایک آیت میں ملے تو اس کو بھی دوسروں تک ضرور پہنچاؤ. تو یہ پہنچانا ہمارا کام ہے، کیونکہ اب پیغمبر تو آنا نہیں ہے کوئی، کہ ہم نے ہی آگے باتیں پہنچا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ڈیوٹی لگائی ہے، یہ کام ہے، یہ نہ صرف میرا کام ہے، نہ آپ کا، کسی اور کا، بلکہ سب کا ملا جلا کام ہے. جس کے پاس جو اچھی بات پہنچے اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور عاقبت کو بہتر بنائے. آمین.